آج کی تقریر کو میرے نوجوان بچے غور سے سنیے گا، اس میں اپنے مذہب کو کھل کے بیان یہ خواب مجھے بتا دیا ہے، بھائیوں کو نہ بتانا۔ بابا اس خواب میں کیا ہے جو بھائیوں کو نہ بتاؤں؟ فوراً حضرت یعقوب نے کہا اللہ تمہیں مقام دینے والا ہے، یہ جو ستاروں کو تو نے خواب میں دیکھا، اللہ تمہیں ایک عہدہ دینے والا ہے، اللہ تمہیں مقام دینے والا ہے۔ یہ بات یعقوب کے دور کی ہے، باپ اور بیٹا گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور خدا نے قرآن کے اندر رکھ دی ہے، قیامت تک قرآن پڑھو، اس سے نتیجہ نکالو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے ستارے جھکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ خدا نے قرآن میں باپ اور بیٹے کا مکالمہ اس صورت کے اندر رکھ دیا کہ یوسف نے اپنے باپ نبی سے پوچھا تھا میرے سامنے ستارے جھک رہے ہیں۔ خدا نے قرآن میں معیار بتا دیا ہے کہ جب کسی کے گھر ستارہ جھک جائے اللہ اسے مقام دیتا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب نے فوراً کہا تھا اپنے بھائیوں سے خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ تیرے سامنے ستارے جھکے ہیں، بھائی تم سے حسد کریں گے۔ جس دروازے پہ ستارہ جھک جائے، اگر یوسف کے بھائی حسد کر سکتے ہیں تو نبی کے ساتھی حسد کیوں نہیں؟ تیرے ساتھ گھر میں رہنے والے تیرے باپ کے بیٹے، تیرے بھائی تم سے حسد کریں گے کہ اللہ نے تمہیں مقام کیوں دی۔ اس کا مطلب کہ یوسف کے بھائی بھی اسی گھر میں رہتے، یوسف بھی اسی گھر۔ حسد بھائی پہ نہیں ہوا، حسد مقام پہ ہوا۔ اب حضرت یوسف نے پوچھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور حضرت یعقوب نے قرآن کہتا کہا کہ اللہ تمہیں ایک علم عطا کر جس سے تم خوابوں کی تعبیر بتایا۔ علم تو ابھی یوسف کو دینا اور تعبیر یعقوب بتا رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے پوری تعبیر بتانے کے بعد حضرت یعقوب نے بتا دیا کہ جو علم اللہ نے تمہیں دینا ہے تو میرے پاس ہے، اور تم میرے وارث بننے والے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کا وارث وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ ہو جو نبی کے پاس ہے۔ وارث پیغمبر ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو چیز نبی کے پاس وہی چیز وارث کے پاس ہو۔ یعقوب یوسف کو تعبیر بتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ نبی نے بتا دیا ہے کہ میرا وارث ہے یہ، اس لیے کہ اس کے پاس وہی علم ہے جو میرے پاس۔ وارث کا تعین کرنا آسان ہو، جو چیز نبی کے پاس ہو وہ وارث کے پاس ہونی چاہیے۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ چاروں پہلے کہ ملی تو حضرت انسان خلق ہوا۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ چاروں انسان پہ حاوی ہیں، اس لیے انسان مٹی میں دب جاتا ہے۔ ہوا اسے اڑا سکتی، پانی اسے گلا سکتا ہے، آگ اسے جلا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ چاروں اس لیے قادر ہیں۔ یہ چاروں پہلے تھے، ان چاروں کا پہلے ہونا ہم پر قادر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ہم پر قدرت اس لیے رکھتے ہیں، مٹی پہلے تھی ہم بعد میں، پانی پہلے تھا ہم بعد میں، آگ پہلے تھی بعد میں، ہوا پہلے تھی ہم بعد میں، اس لیے جو چیز پہلے ہو وہ دوسرے پہ قادر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب انسان چار عناصر سے ملا، چاروں انسان پہ قادر ہو گئے۔ کہاں جا کے دنیا کو اہل بیت کا اختیار بتاؤ؟ اگر یہ عناصر اربع سے ہوتے تو یہ عناصر اربع پہ قادر نہ ہوتے۔ علی قبر کے اندر آ جاتا ہے، ہوا کے اندر ستارے کو نیچے بلا لیتا ہے، آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آدم کے بعد نہیں، یہ آدم سے پہلے۔ اب وارث وہ ہوگا۔ علی کا قبر میں آنا، رسول کا معراج پہ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان عناصر پہ قادر ہے۔ مٹی نہیں تھی اور یہ تھے، پانی نہیں تھا یہ تھے، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ درمیان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی فیصلہ ہو رہا، اس کا تعین یہ ہے کبھی آدم کی تخلیق مقصود بھی نہیں تھی اور یہ تھے۔ یعقوب کے بیٹوں نے بھائی سے حسد کر لیا صحبت پیغمبر میں رہنے کے باوجود۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے لیکن ظرف دیکھ کر۔ جیسا ظرف ہوگا، جیسی وسعت ہوگی، جیسا ذہن ہوگا، صلاحیت ویسی ہی۔ سورج پوری زمین پر چمک، تو اب ہمارے اوپر جو الزام ہے کہ ہم نے صحبت پیغمبر پہ رہنے والے تمام افراد کو نہیں مانا، تو میں یہاں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہوں، میں اپنے برادران اہل سنت سے مخاطب، مشہور ہسٹورین ابن اسیر نے ایک کتاب لکھی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں انہوں نے 7,500 اصحاب نبی کا تذکرہ بیان۔ آپ جتنے بھی مورخین جنہوں نے صرف اصحاب رسول پہ بات، اگر آپ ان کی ٹوٹل تعداد ملائیں گے تو 15,000 بن، یعنی کہ 15,000 صحابہ بات ابھی تک اہل سنت نے بھی۔ غدیر میں جو مجمع تھا وہ 1.25 صحابہ کا تھا، اور اہل سنت کے پاس کتنے صحابہ کا علم ہے؟ 15۔ تو جو اعتراض آپ 1400 سال سے ہم پہ کر رہے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو یہی اعتراض میں دہرانے لگا، آپ بھی تو سب کو نہیں مانتے۔ اگر آپ سب کو مانتے تو آپ کے پاس تو 15,000 صحابہ کا علم، باقی وہ صحابہ کہاں؟ میں بڑی محبت کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں تاکہ یہ ہدایت کسی تک پہنچے اور شاید کوئی ذہن راہ راست پہ آ جائے۔ رسول اللہ کے بعد امت کے لیے دین لینے کے راستے 3 ہیں۔ اب رسول اللہ کے بعد ہم نے دین لینا ہے، ہمارے اور رسول کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہے، ہم نے اس فاصلے کو ختم کرتے ہوئے وہ دین لینا ہے۔ اب ہمیں دین کیا چاہیے؟ دین یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں جو قرآن ہے اس میں
صرف حکم ہے، تفصیل نہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس. کیسے یہ نہیں ہے. آتو زکات، زکات دو، کتنی دینی ہے، کس جنس پہ دینی ہے، کیا دینی ہے. قرآن جو ہے وہ ضابطے کی کتاب، تفصیلات اس کے اندر نہیں. تفصیل کس سے ملے؟ رسول اللہ سے. اگر قرآن کے اندر سب کچھ لکھ دیا جاتا تو اس بندے کی بات ٹھیک ہو جاتی کہ قرآن کافی ہے. خدا نے انسان کو محتاج رکھ دی. آپ قرآن اٹھائیں بھی تو آپ کو قرآن کچھ نہ واضح کر سکے جب تک آپ نبی کی زندگی کو نہ دیں. نبی کی زندگی ہمارے لیے سیرت ہے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر دے. قرآن تھیوری ہے، رسول کی زندگی پریکٹیکل ہے. ہم نے تھیوری سے پریکٹیکل کو دیکھنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کچھ کہہ رہا ہو اور نبی کچھ کر رہا ہو. اور اگر قرآن بند کر کے بھی نبی کو دیکھ تو نبی وہی ہے جو قرآن ہے. ہم تک یہ دین کیسے پہنچا کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے رسول کو دیکھا نہیں. ہمارے پاس دین لینے کے رستے امت کے پاس تین ہیں: اہل بیت، صحابہ، ازواج پیغمبر، بغیر فاصلے کے، کیونکہ ان کے اور رسول کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. اہل بیت رسول کے گھر والے، خاندان، یا یہ رسول سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، یا اصحاب رسول سے ڈائریکٹ ملتے ہیں، یا ازواج. امت اگر رسول تک پہنچے گی تو ان تینوں سورسز میں سے کسی ایک سورس کو ماننا پڑے گا. یا صحابہ کے ذریعے رسول تک پہنچیں گے، یا اہل بیت کے ذریعے پہنچیں گے، یا ازواج رسول میں سے نبی کی بیویوں میں سے کسی ایک کے ذریعے. کیونکہ ہمارے پاس نبی کی زندگی ہے. اب ہم نے نبی کی مکمل زندگی لینی ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سیرت ہے. رسول اللہ نے اپنی مختصر زندگی 23 سال رسول کی زندگی مدینے کی ہے، 40 سال کی مکے کی ہے. 40 سال تو رسول کے لا الہ منواتے ہوئے گزر. صرف 23 سال نبی نے اس انداز میں تبلیغ کی ہے کہ اتنی ڈیل بتا گئے. آج امت کو یہ بھی پتا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا. یہ ہاتھ اللہ کا ہے تو یہ کس کے بھی تو اللہ نے بنایا ہے. دونوں اللہ کے بنائے ہیں. اس سے کیوں نہیں؟ جو ہی آپ اس سے لقمہ لیں گے ساتھ والا کہے گا بیٹا نہیں، ہاتھ یہ بھی تو اللہ کا ہے. لیکن یہ رسول نے کہا اس سے کھا. امت کو یہ پتا ہے کہ نبی یہ بتا گئے کہ کھانا کس ہاتھ سے. یہ نہیں بتا گئے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے. کس ہاتھ سے کھانا کھانا یہ زیادہ ضروری تھا یا میرے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ زیادہ ضروری. پانی بیٹھ کے پینا یا کھڑے ہو کے پینا یہ زیادہ ضروری تھا. ٹوائلٹ میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، یہ آداب یہ تک بتا گئے. اور یہ بتا کے نہیں گئے کہ میرے بعد جانشین کون ہو. بڑی بڑی باریک ڈیٹیلز ہیں شریعت. اور جو شریعت کے ان تمام احکامات اوپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حاکم شرعی. مجھے کسی ہسٹری کی کتاب سے نہیں ملا کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا آئیں احکامات مل کے تھوڑے سے ٹھیک کر لیں. کیا ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم وضو جو ہے اس میں شرط کر لیتے ہیں کہ مسح پہلے کر لیتے ہیں اور وضو بعد میں کر لیں. کسی جگہ پہ کوئی کمیٹی بنی ہو، لوگوں نے اکٹھے ہو کے احکام میں شرعی جو ہیں وہ تبدیل کی یا اپنی مرضی سے شریعت کے احکامات بنا. میری تقریر اس مجمع کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کیمرے کی آنکھ سے وہاں تک پہنچنا چاہتا کہ جہاں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے میں اہل بیت کا حق پہنچ. اب یہ جو احکامات شرعی ہے، کیونکہ آپ شاید باتیں عمومی ہوگی، یہ بڑی نارمل سطح کی بات، لیکن جہاں میرا ہدف ہے وہاں یہ بات دماغ کو بڑی شدت سے جھنجھوڑے. شریعت کے احکامات کے لیے کہیں کوئی کمیٹی نہیں بنی، کہیں مسلمانوں نے فیصلہ. یہ امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ کی ایک اب یہ مجمع پڑھا لکھا مجھے بول کے بتائے کہ مینجمنٹ کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا چیزوں کا مینج ہونا زیادہ ضروری. یقیناً پہلے مینجمنٹ اچھی ہوگی پھر چیزیں اچھی ہوں گی. اسلام کے اندر شریعت کی جتنی چیزیں ہیں یہ مینجمنٹ کی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شریعت کی چیزیں امت نے بیٹھ کے طے نہیں کی اور حاکم شرعی امت نے خود چن لیا. اس کے لیے رسول فیصلہ نہیں کر کے گئے اور امت نے اس کا انتخاب کر. 3 سورسز ہیں، چوتھا ہے ہی نہیں. یہ 3 طبقے ہیں جن کا ڈائریکٹ نبی سے تعلق. اہل بیت، ازواج، یہ مکتب جعفریہ کا سب سے ادنا طالب علم مائک پہ کہہ رہا واحد اسلام کے فرقوں میں سے واحد فرقہ ہمارا جو صرف اور صرف نبی کے بعد اہل بیت سے دین لے. ہم عزت سب کی کرتے ہیں، دین نہیں لیتے، احترام کرتے ہیں. ہم نبی کی ازواج کا بھی احترام. یہ الزام ہے، میں ایک ایک تقریر میں سارے الزام ڈھونگا. یہ جتنے الزام ہیں صرف جھوٹے الزام، اور منبر پہ کوئی وضاحت کرنے کے لیے تیار نہیں، بٹ قسمیں کھانی شروع کر دیتے ہیں. نہیں ہم کرتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، کسے مانتے ہیں اور کسے نہیں مانتے. جو بتاؤں گا مانتے ہیں وہ بھی دلیل دوں گا اور جنہیں نہیں مانتے اس کی بھی دلیل. اب 3 سورسز میں سے واحد ہم ہیں جن کے پاس صرف اور صرف ایک ہے. ہم کہتے ہیں دین نبی کے بعد اہل بیت سے. ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جو چیز وراثت میں جاتی ہے، نبی معصوم ہے. ہم دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں کہ اہل بیت بھی معصوم ہے. ہمیں اتنا سا بھی خطرہ نہیں کہ کوئی چیز ہم تک غلط پہنچ جائے. عصمت کے قائل ہیں. ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں اہل بیت کی عصمت ثابت ہے کہ جیسا نبی معصوم ہے ویسے اہل بیت. اب ہمارے مقابلے میں ایک مذہب بنا جنہوں کا نہیں تم لوگوں نے اس سورس کو ترجیح دی ہے، ہمارے پاس دوسرا سورس ہے صحابہ. ہم نے کہا بھائی کیسے دین لے سکتے؟ ہم اہل بیت سے اس لیے لیتے وہ معصوم. اب انہوں نے ہماری عصمت کے مقابلے پہ خود کو صحابہ کو معصوم وہ کہہ نہیں سکتے کہ صحابہ نے خود اپنی زندگی
میں یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ ہم معصوم ہیں، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے اور ہم نے بہت بعد میں چیزیں چھوڑی۔ اب ان کے ہاں عصمت کا کلیم نہیں ہو سکتا، تو یہاں کیا کر دیا؟ عادل ہیں۔ عادل کون ہوتا؟ عدل کرنا بھی عصمت شرط ہے، اگر کوئی عدل کرے گا تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ معصوم۔ صحابہ عادل ہو ہی نہیں سکتے۔ میں تقاریر میں ثابت کروں گا کہ عدالت کتنی بڑی شرط ہے۔ کوئی صحابی اپنی زندگی میں عادل کیسے ہو سکتا؟ اس کی آنے والی تقاریر میں وضاحت آ جائے۔ اب ہم نے کہا یہ معصوم ہے، عادل ہے، جی ہدایت کے ستارے، اور چیز جی جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، ہم نے ماننا ہے۔ آپ تمام ٹائٹل جو ہم نے اہل بیت کو دیے تھے، ہم سے لے کے صحابہ کو دے دیں، ہمیں کوئی گلا۔ آپ صحابہ سے دین لیں گے یا ازواج پیغمبر سے دین، آپ تک دین کی باتیں ادھوری آئیں، انکمپلیٹ دین آپ تک۔ کیوں؟ جب رسالت ماب نے قولوا لا الہ الا اللہ، تو امت اکٹھی مسلمان نہیں ہوئی، تھوڑے لوگ، پھر تھوڑے لوگ، پھر تھوڑے لوگ۔ 10 طبقوں میں اہل سنت نے تقسیم کیا ہے کہ پہلی بیعت، دوسری بیعت، پھر تلقا، دار الندوہ میں حاضر ہونے والے، بیعت رضوان میں حاصل ہونے والے، جنگ بدر میں جانے والے، جنگ احد میں جانے والے لوگ مختلف حصوں میں نبی کی زندگی میں۔ کسی بندے نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا، کسی نے 30 سال کے بعد، کسی نے 60 سال کے بعد۔ اب میری تقریر شروع ہو گئی تھی پورے 7۔ ناصر جعفری صاحب نے اناؤنس کیا کہ آگے آئیں۔ جس ٹائم پہ میں ممبر پہ بیٹھا تو میرا خیال ہے کہ اس دروازے تک مومنین موجود تھے۔ میری تقریر شروع ہوتے امام۔ اب جب میں نے تقریر شروع کی تو میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی ہے اسے وہی سمجھتا ہے جو تقریر میں موجود تھا۔ اب جو بالکل آخر میں آیا اسے میری تقریر بالکل بھی یاد۔ اب اس کے پاس 2 سورسز، یا ڈائریکٹ مجھ سے سنے گا یا ان میں سے کسی سے پوچھ۔ میں بالکل 2 × 2 4 والا حساب کر رہا ہوں اور بالکل آسان کر کے، یا وہ مجھ سے سنے گا، مجھ سے وہ سن نہیں سکا، میں مجلس۔ اب اس نے اس مجمع میں سے لوگوں سے پوچھا آج کیا تقریر؟ اب جس نے میری تقریر سنائی اس نے اپنے انداز سے سنا۔ اب میری تقریر ایک تھی لیکن 1 گھنٹے بعد وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو۔ اب میں چلا گیا اور بعد میں مجھے کسی نے پوچھا آپ نے یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی پڑھا تھا؟ نہیں، کس نے کہا؟ میں نے جس سے سنا اس نے یہ کہا، میں نے جس سے سنا یہ کہا، میں نے جس سے سنا یہ کہا۔ قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی۔ قصور میرا نہیں، قصور تقریر کا بھی نہیں، قصور ہے راوی کا۔ اب امت نے نبی دیکھا نہیں تھا، ہمیں دین لینا تھا رسول سے۔ اب ہم نے جو رسول کی صحبت میں بیٹھے تھے اگر ان سے پوچھا تو اب میں یہاں پر 1 گھنٹہ تقریر کروں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اس پورے مجمع سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ وہ میری تقریر لفظ با لفظ، ورڈ بائی ورڈ جیسے میں نے پڑھی تھی ویسے سنائے گا۔ ختم ہوتا ہی فوراً کا اٹھے جی ایک بندہ PhD پروفیسر اٹھ کے مجھے ورڈ بائی ورڈ جیسے شروع کی تھی وہاں سے لے کے آخر تک کوئی نہیں سنا سکتا، کیونکہ اب سن رہے ہیں، محفوظ نہیں کر رہے ہیں، لفظ ادھر ادھر ہو گئے۔ انسانی دماغ میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ باتوں کا اتنا ذخیرہ اتنے محفوظ طریقے سے کر، تو پھر گولی مارنی ہے، گالی دینی ہے، سوشل میڈیا پہ بحث کرنی ہے، تیری محنت ہے، فیصلہ تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھ جیسے طالب علم کی 1 گھنٹے کی تقریر اتنے پڑھے لکھے بندے یاد، نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندے کیسے یاد کر؟ ابھی تک کفر کے اثرات دماغوں پہ تھے، بتوں کی مٹی ابھی تک پیشانی پہ تھی، تو ابھی بندوں کی جسم باڈی پوری ڈیٹاکس بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ آگے صحبت پیغمبر میں، تو کیسے ان کو سب کچھ یاد ہو سکتا؟ کیسے ساری چیزوں کا پتہ چل سکتا؟ نہیں، وہ اکٹھے مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور آپ لینا چاہتے ہیں دین لے لیں۔ آپ نے، میں نے کہا نا میری تقریر مختلف رنگوں میں کیوں تقسیم ہو گئی، کہ آپ نے مختلف لوگوں سے میری تقریر پوچھی، کسی نے کچھ بتا دی، کسی نے کچھ بتا دی، کسی نے کچھ بتا دی، اور یہی وجہ ہے راویوں کا کہ کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں۔ ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہوں، بتائیں نا کہ ایسا ممکن ہے کہ رسول اپنی زندگی میں کبھی یہاں ہاتھ رکھتے ہو، کبھی یہاں رکھتے ہو، کبھی یہاں رکھتے ہو، جو روز طریقہ بدلتا ہو وہ رسول نہیں ہو۔ میں لفظ کہوں اگر جا کر جس نے مکے میں رستہ نہیں بدلا، روزانہ اسی گلی سے گزرتے رہے، وہ طریقہ بدلے گا؟ نمازیں دن میں کتنی ہوتی ہیں؟ نمازیں دن میں کتنی ہیں؟ 5۔ رسول نے مدینے میں آ کے نمازیں پڑھانی شروع کی، 23 سال تک پڑھی امت نے۔ لو فیصلہ اب گھر جا کے کرنا، جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتا گیا، امت کو آج تک وہ پتہ نہیں چلا، غدیر تو ایک دن آیا تھا، جو کام رسول نے دن میں 5 دفعہ ریپیٹ کیا بھی لوگوں کے سامنے، امت آج تک یہ نہیں پتا کر سکی یہاں تھے یہاں تھے۔ جب رسول ہاتھ رکھ رہے تھے تم تھے کہاں؟ اب اس کا مطلب ہے کہ اصحاب اکٹھے مسلمان، کوئی پہلے صحبت میں آیا، کوئی بعد میں آیا، کوئی اب کسی کے پاس مکمل دین ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے دن جب رسول نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کسی کو پہلے دن سے ساتھ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ بتا سکتا ہے یہ آیت تب آئی تھی، 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 یہ آیت تب آئی تھی۔ بندے مسلمان بعد میں ہوئے تھے، اب ہم سے پوچھو تم شیعہ سینہ چوڑا کر کے کیوں پھرتے ہو؟ تمہارے پاس دین کیسے؟ ہمارے پاس اس لیے ہے کہ جب علی نے آنکھ کھولی تھی نبی کی گود تھی، جب نبی نے آنکھ بند کی علی کی گود تھی۔ مولا فرماتے ہیں میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے۔
میں ایسے نبی کے پیچھے رہتا تھا. مولا علی کی زندگی رسول کے ساتھ جڑی. ہم مطمئن ہیں, ہم دین اس لیے اہل بیت سے لیتے ہیں, ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صرف مسجد میں نبی نہیں ہوتا. رسول اللہ کا زندگی کا اگر 2 حصے مسجد میں گزرے ہیں, 2 حصے گھر میں گزرے, تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول جب مسجد میں آتے تھے تو نبی ہو جاتے تھے, گھر میں جاتے تھے تو عام انسان ہو جاتے تھے. رسول اللہ گھر میں بھی نبی تھے. آیتیں صرف مسجد میں نہیں آتی. اگر ہم دین صحابہ سے لیں گے تو مکمل نہیں لے سکتے, کمپلیٹ دین مل ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کی آیت کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ نے صحابہ کو منع کیا تھا نبی کے گھر کے اندر نہیں جانا. خبردار خبردار, نبی کے گھر اگر جانا پڑ بھی جائے کسی مجبوری کے تھے, تھوڑی دیر بیٹھنا اور فوراً اٹھنا, زیادہ دیر وہاں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کرنا. اتنا خدا سخت ہے اپنے نبی کے صحن کے بارے میں. خدا نے کہا اگر میرے نبی کے گھر میں جاؤ تو ان کے برتنوں کو بھی مسلسل نہ دیکھنا. میرے نبی کے گھر کا احترام تقدس کو مد نظر رکھ. وہاں بیٹھ کے کہہ کے لگانا, ہنسنا نہ. میرے نبی کا گھر ہے, آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. کہہ کے نہ لگانا, ٹھٹے مذاق نہ کرنا, فضول بیٹھ کے گفتگو نہ کرنا, جس کام گئے ہو وہ کرنا اور فوراً چلے جانا. امام بارگاہ نبی کا گھر ہے, اور میرا خیال جتنی فائلیں یہاں ٹرانسفر ہوتی ہیں, فلاں کے پاس یہ اور فلاں کے پاس وہ ہے. صحابی نبی کے گھر میں جا نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ نبی کی بیویوں سے آپ مکمل دین لیں گے, مجبوری پھر قرآن, اے نبی کی بیویوں گھر سے باہر نہ آنا. ازواج پیغمبر سے دین کیسے لیں گے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا میری نبی کی بیویوں بغیر وجہ کے گھر سے باہر بالکل نہیں آنا, گھر 4 دیواری میں رہنا, پردے میں رہنا, تمہاری آواز کوئی نہ سنے. صحابہ کو گھر میں نہیں جانے دے رہا, بیویوں کو گھر سے باہر نہیں آنے دے رہا. دین صحابہ سے لیں گے تو وہ مسجد تک کا دین دیں گے, دین نبی کی بیویوں سے لیں گے تو وہ گھر تک کا دین لیں گے. مجبوری بن گئی امت کی اہل بیت. نبی گھر میں ہوتے تھے, یہ گود میں ہوتے تھے, نبی مسجد میں ہوتے تھے, یہ پشت پہ ہوتے تھے. اہل بیت ضروری ہیں امت کے لیے, ان سے زیادہ واضح دین کوئی نہیں دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر میں بھی نبی کے ساتھ ہوتے. اس کا مطلب اگر کوئی آیت گھر میں آئی ہے تو علی کو پتا ہے, حسن جانتا ہے, حسین کا. جس سورس سے نبی کو آیتیں آتی تھیں اس سورس سے ان تک بھی آتی. اب اہل بیت کی اطاعت ہے, صحابہ کی عزت ہے, اطاعت صرف معصوم کی. ہمارے پاس ابو ذر جیسا سچا بھی ہے. دین صحابہ سے لینا ہوتا تو ابو ذر جیسا سچا ہے. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے. ہمارے پاس عمار یاسر جیسا ہے, ہمارے پاس مقداد ہے, ہمارے پاس میثم تمار ہے, ہمارے پاس حذیفہ یمان ہے. اتنے جلیل القدر لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں. اب میری تقریر کا آخری حصہ میں آپ کو سناؤں. جتنے درمیان میں راوی آ گئے اتنی تقریر کمزور ہو گئی, کیونکہ درمیان میں کٹ لگتے گئے. نام میرا استعمال ہوا اور آگے پورا خیال اپنا کسی نے بھیج. مجھے کسی نے فون کیا, جناب آپ نے دعائے زارہ نارتھ ہیمپٹن میں یہ تقریر کی اور آپ کہیں فرعون کی تعریفیں کرتے. میں نے کہا استغفر اللہ, کس نے کہا ہے؟ مجھے کل کسی نے فون کیا, اس نے نہیں اس بندے نے کہا جی وہ بندہ وہاں موجود تھا. نہیں اس نے, میں پوچھتا ہوں کس سے پوچھ, وہ موجود تھا, وہ موجود تھا, وہ موجود تھا. نہیں, آخر میں اس بندے تک پہنچا جو موجود تھا. میں نے کہا صاحب آپ نے میری تقریر اس کو بتائی, اس نے آگے بتائی, اس نے آگے بتائی, بتائی تو بڑا غلط الزام مجھ پہ لگ گیا. ہاں موجود تھا. کہا جی میں موجود تھا لیکن آخری 3 منٹ میں آیا تھا. تو آخری 3 منٹ والے نے میرا کتنا نقصان کی, میری تقریر بدل کے. لیکن اب اگر کسی نے میری تقریر سننی ہے تو ایک ہی طریقہ کار ہے, یا وہ مجھ سے دوبارہ سنے. اگر مجھ سے دوبارہ نہیں سننا چاہتا تو پھر وہ سامنے لگا ہوا ہے کیمرہ, میں بول رہا ہوں یہ محفوظ کر رہا ہے, اس میں غلطی نہیں ہے, یہ محفوظ کرتا جا رہا ہے. دماغ ہی نہیں ہے اس کی, یہ اپنی چیز ڈال ہی نہیں سکتا. 40 سال کے بعد یہاں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ جوان ہوا, اس نے کہا مجھے 2025 کی وہ تقریر چاہیے. وہ ببر کے پاس گیا, ببر نے کیمرے میں سے نکال تقریر سے دے دی. اس نے وہ تقریر دوبارہ سنی, میں نے ایسے ہی بولنا شروع کر دیا جیسے اب بول رہا. 25 سال کے بعد تقریر بھی زندہ ہو گئی, لفظ بھی زندہ ہو گئے, لہجہ بھی زندہ ہو گیا, کیونکہ محفوظ ہاتھوں میں اس تک پہنچ گئی تھی. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے کہ دین نبی کے بعد لوگ کبھی اس سے لیتے رہے, کبھی اس سے لیتے رہے, کبھی اس سے لیتے. 25 سال کے بعد علی مدینے کی مسجد کے محراب پہ آئے, علی نے اللہ اکبر کہا, پیچھے سے ایک اندھا صحابی چیخ مار کے کہتا ہے آج محمد والی نماز یاد آئی. 25 سال کے بعد مصلی ملا, اللہ اکبر کہا, پیچھے سے اندھے صحابی کی آواز ہے, کون ہے مصلی پہ؟ کہنے لگے علی آیا ہے. اس نے کہا آج مصطفیٰ والی نماز پڑھی. اس کا مطلب 25 سال تک امت نبی کی نماز کا طریقہ بدلا. دین حکومت کرنے کا نام نہیں, دین ہدایت دینے کا نام. اگر امت اہل بیت سے دین لیتی تو اہل بیت کی بیٹیاں بازاروں میں دعا مانگا کرو, اپنی کوئی دعا مانگو نہ مانگو. میں منت کر کے کہہ رہا ہوں, مصائب میں ایک دفعہ یہ ضرور کہا کرو جلدی یا زہرا کا بیٹا,
کیونکہ ہماری ساری آسانیاں اس کے ظہور میں پوشیدہ ہے. ہم بھوکے گزارا بھی کر سکتے ہیں, ہم پیاسے گزارا بھی کر سکتے ہیں, نہیں ملے گا گھر رہ لیں گے, نہیں ہوگی اچھی گاڑی گزارا کر دیں گے, لیکن اس کا ظہور ضرور مانگا کرو جو آج بھی عباس کی طرح رو رہا. اس کا ہاتھ ہے قبضہ تلوار پہ, رو رو کے کہا دے مجھے اذن ظہور, میں جا کے پوچھوں میری دادی کا قصور کیا تھا. شہادتوں کا تذکرہ شروع ہو گیا. کربلا مسلم کی لاش سے شروع ہو چکی. دستور دنیا ہے کہ زمانہ جتنا بھی حالت جنگ میں آ جائے, یہ سفیر اپنے ملک سے نکالتے ہیں, مارتے نہیں. ان بدبختوں نے پہلا ظلم یہ کیا ہے, انہوں نے حسین کا سفیر مارا ہے. عقیل کا بیٹا نام مسلم, مولا حسین مدینہ سے مکہ تک لے کے آئے. مکہ سے آ کے امام حسین نے 18,000 خطوط کوفے والوں کے پہنچ چکے تھے. مولا نے فرمایا مسلم بار بار کوفہ سے وفد آ رہے ہیں, بار بار جا رہا ہے, حسین کوفہ آئیے, حسین کوفہ آئیے. مجھے صرف مصائب نہیں پڑھنا, مجھے 2-3 تاریخی حقائق پڑھنے تاکہ جس کی شہادت سن کے رو اس کی عظمت کا اندازہ ہو سکے. مولا حسین نے ہاشمیوں میں سے مسلم کو چنا, مسلم کو اپنا رسول بنا کے حسین نے بھیجا. عرب کے لوگ آج بھی جناب مسلم کو کہتے ہیں رسول الحسین, یہ حسین کا رسول ہے. مسلم کوفہ جائیے, جو لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ اپنے ہاتھ پہ میری بیعت لیجئے, اور جب دیکھیں گے کوفہ کے حالات بہتر ہیں مجھے قاصد بھیجیے گا, میں کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں. جب حسین ابن علی نے کہا مسلم آپ جائیے, مسلم اٹھے, بڑے خوش تھے مسلم, حسین نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. مسلم نے علی کی بیٹیوں کا سلام کیا, ہاشمیوں کا سلام کیا. سلام کر کے مسلم کے ذہن میں یہی, میں کوفہ جاؤں گا, کوفہ میں بیعت حسین ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد جیسے علی کوفہ آئے تھے ویسے حسین کوفہ پہنچ جائے گا, تخت حکومت حسین کے پاس ہوگی. مدینے میں سیدوں کو نکالا گیا, کوفہ میں جا کے آباد ہو جائیں. مسلم گھوڑے پہ بیٹھ رہے تھے, حسین کی آواز مسلم ایک بار اتر مجھے مل. مسلم نے زین چھوڑی, غریب زہرا نے اس باہیں پھیلائیں, مسلم کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے حسین نے مسلم کو دبایا. دبانے کے بعد جب حسین کی آنسو مسلم کی داڑھی پہ آیا, مسلم کا جسم تھر تھر کانپا, رو کے کہنے لگا مولا ماں کا واسطہ بتا آخری بار تو نہیں مل رہے. جب مولا حسین نے کہا مسلم یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے, بس کتابیں کہتی ہیں اس کے بعد دونوں بھائی بہت دیر تک روتے رہے. بار بار مسلم کہتے مولا میں تو آپ کی حکومت کے قیام کے لیے جا رہا. غریب زہرا کی آواز ہے نہیں مسلم, نہ میں نے کوفے آنا ہے اور نہ تو نے کوفہ سے واپس آنا ہے. مسلم جیسے مجھے آخری بار ملا ہے ویسے ایک بار پھر اولاد کو مل لے. اولاد والے بیٹھے ہو, اگر کسی باپ کو پتا ہو نا کہ میں بچوں سے آخری بار مل رہا ہوں وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. مسلم واپس آئے, اولاد کو اٹھایا, بیٹی کو اٹھایا, کبھی بیٹوں کا منہ چومتے, کبھی بیٹی کا چہرہ چومتے. جناب مسلم وہاں گئے جہاں جناب رقیہ زوجہ مسلم تھی. مسلم کی آواز ہے رقیہ دین پہ مشکل آئے میرا ہر بیٹا قربان کرنا. میں بہن اور بھائیوں کے حالات دیکھ چکا ہوں, کربلا کے بعد کہیں قید آنا پڑے, کوشش کرنا زینب کو تکلیف نہ ہو. جناب مسلم نے آخری وصیتیں کرنے کے بعد عباس کا ہاتھ تھاما, ہاتھ تھام کے مسلم دور چلے گئے. دور جا کے کہنے لگے عباس تیرے اور میرے دل میں بڑی حسرت تھی, ہم اہل بیت کے گھر کا انتقام لیتے, حسین مجھے کوفہ بھیج رہے ہیں. نہیں ہو, عباس کا ہاتھ پکڑا, اپنے سر پہ رکھا, سر پہ رکھ کے کہتے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر, کوشش کرنا تیری زندگی میں حسین تک کوئی نہ پہنچے. یہ کہہ کے مسلم گھوڑے کی زین پہ بیٹھے, مکہ سے مدینہ, ایک رات کا مدینہ قیام, اور پھر مسلم کوفہ کی طرف روانہ. کوفہ کے رستے میں تھے مسلم, یا جناب مسلم کے ساتھ 2 لوگ جو چلے تھے وہ رستے میں پیاس کی شدت میں مر گئے. جناب مسلم نے وہیں سے قیس ابن مسہر صداوی کے ہاتھ خط بھیجا, مولا دل گھبرا رہا ہے, آپ کو پردیس میں چھوڑ کے آئے, مولا اگر حکم کرے تو میں واپس آ جاؤں. وہیں سے مولا حسین کا خط دوبارہ مسلم تک پہنچا, مسلم اگر کوفہ نہیں جانا چاہتا واپس آ, میں کسی اور کو بھیجوں, تیرے واپس پلٹنے سے پیادہ تیرا کوفے جانا ہے. حکم امام آ گیا. جناب مسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے آقا کو میری ضرورت ہو, میں نے تو اس لیے خط لکھا. مسلم کوفہ کی جانب چل پڑے. جناب مسلم کا کوفہ پہنچنا تھا, کتابیں کہتی ہیں 2 گھر, یا مختار کے گھر یا سلیمان بن سرد خزائی کے گھر. صاحب ہدائی کہتا ہے دونوں گھروں میں رہے. پہلے جناب مختار کے گھر گئے, ایک رات کا قیام جناب مختار کے گھر. سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جناب مسلم کا قیام ہوا. کوفہ کے شیعوں نے سلیمان کے گھر میں آ کے مسلم کی بیعت کرنی شروع. پہلی رات 6000 لوگوں کی بیعت, صبح تک 10,000 لوگ, اگلی ظہرین تک 12,000 لوگ. تاریخ کہتی ہے 25,000 لوگ 2 دن میں مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کر چکے تھے. جناب مسلم کا دل بھر گیا. کوفہ تو حسین کے ساتھ, تلوار حسین کے ساتھ. جناب مسلم نے مختلف گھروں میں اجتماعات کرنے شروع کر دیے, کبھی کسی کے گھر سردار کے گھر, کبھی کسی رئیس کے گھر. جناب مسلم کو مہمان بلایا جاتا. نعمان ابن بشیر حاکم کوفہ تھا, یہ کمزور تھا. خبر شام یزید تک پہنچ گئی, حالات کوفہ کے بدل گئے. حسین کا سفیر پہنچ چکا ہے, جوک در جوک لوگ مسلم کی بیعت کر رہے ہیں. اس نے معاویہ کا ایک عیسائی مشیر سر جان جس کا نام تھا اسے بلایا, بلا کر بتا
مسلم کے لیے کیا کریں؟ اس نے کہا اپنے باپ کی وصیت، اس میں لکھا ہے کوفہ اور بصرہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر تو نے ابن زیاد کو حکومت نہ دی۔ یزید نہیں چاہتا تھا ابن زیاد کو تخت کوفہ اور بصرہ ملے، لیکن باپ کی وصیت، باپ کے مشیر کے حکم سے کہا ٹھیک ہے۔ فوراً ابن زیاد کو خط لکھا جتنی جلدی ہو سکے بصرہ سے نکل، کوفہ اپنے کنٹرول میں لے، نعمان ابن بشیر کو وہاں سے مزول کر دے۔ جناب مسلم نے اس لمحے تک پورے کوفے میں سے اکثریت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے۔ مسلم سردار کوفہ ہونے کی حیثیت سے کوفہ کی گلیوں میں آزادانہ طریقے سے گھوم رہا تھا۔ بصرہ سے نعمان ابن بشیر کی حکومت کو معزول کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد یہ رات کی تاریکی میں کوفہ پہنچا۔ اس نے اپنے چہرے پہ نقاب لیا، اس نے ہاشمی لباس پہنا۔ کوفے کے لوگوں نے سمجھا حسین آ گئے، ہر کوئی کہہ رہا تھا حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھا، اگر معرفت امام نہ ہو لوگ ابن زیاد کو بھی حسین سمجھ لے۔ لوگوں نے سمجھا شاید حسین ہے، لیکن ایک ضعیفہ کو اس کی کنیز نے جا کے کہا حسین کوفہ پہنچ گئے۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ حسین نہیں۔ تو نے کیسے پہچانا؟ چہرے پہ نقاب، رات آدھی۔ اس نے کہا حسین ہوتے عباس ساتھ، حسین ہوتے اکبر ساتھ ہوتا، یہ جو اکیلا آ رہا ہے یہ حسین نہیں ہے۔ ابن زیاد پہنچا، نعمان ابن بشیر کو معزول کیا، کوفہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ہانی بن عروہ کوفے کا وہ معزز ترین فرد تھا، 4000 مسلح افراد اس کے ساتھ چلتے تھے، 4000 لوگوں کے ساتھ چلتا۔ ہانی کو بلایا، دردناک شہادت ہے جناب ہانی کی، کوڑوں کے ساتھ مارا، چھڑیوں کے ساتھ مارا، ہانی شہید ہو گئے۔ ہانی کی شہادت کے بعد کوفے کی کمر ٹوٹ گئی، وہ نے سمجھ لیا اگر اس نے ہانی کو قتل کر دیا ہے، ہانی شہید ہو چکا ہے، اب لوگوں کی جانیں عزیز نہیں۔ جوک در جوک لوگ آ کے مسلم کی بیعت سے نکل رہے ہیں، ابن زیاد کو جا کے اس کے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں۔ مسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں جاتا ہے، صبح کی فجر کی نماز مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، ظہر کی نماز صف آدھی، مغربین کی نماز پڑھ کے مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 2 بیٹے ایک مسلم۔ جناب مسلم بچوں کو لے کے کوفہ کی گلیوں میں، لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے۔ ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے، سلیمان بن سرد خزائی کو گرفتار کر لیا۔ تار حکم جناب مسلم کے تحت کوفہ سے نکل کے لوگوں کو، کوفہ سے باہر والے جو قبیلے ان کو لے کے آنے کے لیے کوفہ سے نکل چکے تھے۔ کچھ روسا، کچھ سردار جو اہل بیت کے ساتھ تھے وہ کوفہ سے باہر تھے۔ یہ جو کوفہ سے حبیب ابن مظاہر، عابس شاکری، مسلم ابن اوسجا، ابو سمامہ سیداوی، یہ جو لوگ کربلا پہنچے ہیں یہ کوفہ کے اندر سے نہیں پہنچے، کیونکہ کوفہ کا محاصرہ ہو چکا۔ جناب مسلم کے حکم کی وجہ سے کوفہ سے پہلے ہی نکل چکے، ابن زیاد کے آنے سے پہلے یہ کوفہ کے رستوں میں لوگوں کو کوفہ لے کے آنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن پتہ چل گیا ابن زیاد آ گیا۔ مسلم کی شہادت کے بعد لوگ وہیں سے کربلا کی جانب عازم سفر ہوئے اور حسین کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر۔ اب جناب مسلم یہ تاریخی حقائق کا سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو مسلم کی قربانی کا فلسفہ سمجھ۔ اب کوئی نہیں ہے پورے کوفے میں مسلم کا ہمدرد۔ جہاں مسلم کوفے کے آخری کونے میں گئے، وہاں ایک ویران سی مسجد میں مسلم نے رات گزاری، بیٹے قاضی شرح کے حوالے کر دیے۔ مسلم اس مسجد میں جو ایک بالکل بے آباد مسجد تھی وہاں رات گزارنے کے بعد صبح اٹھے۔ جہاں مسلم کوفہ کے باہر جانے کا رستہ ڈھونڈ رہے تھے، یا کوفے کی آخری گلی میں جس کے دروازے پہ ایک ضعیفہ بھی تسبیح پڑھ رہی تھی، آنکھوں کی بینائی اتنی نہیں تھی۔ مسلم قریب آ کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو، وہ عورت تسبیح پڑھ کے کہتی زہرا حسین کے سفیر کی حفاظت کرنا، اپنے بیٹے کے سفیر کی حفاظت کرنا۔ دشمن شہر میں مسلم کے کان میں کسی ہمدرد کی آواز آئی، اس سطر کو جب میں نے پڑھا تھا تو میرا گریا ہوا تھا، تم سنو گے تو کرنا۔ وہ ضعیفہ اپنے گھر کے دروازے پہ کیا کہہ رہی تھی؟ زہرا حسین کے سفیر کا تحفظ کرنا، حسین کے سفیر کو امان دینا۔ جناب مسلم نے اس کی آواز سنی، مسلم قریب جا کر اماں مسلم کا سلام۔ جب جناب مسلم نے ماں کہہ کے سلام کیا تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کون ہے؟ فرمایا عقیل کا بیٹا۔ قدموں میں گر کے کہتی ہے اگر عقیل کا بیٹا ہے مجھے ماں کہہ کے سلام کیوں کیا؟ آواز دے کہتے ہیں مدت کے بعد مجھے کوفے میں کسی کی میرے دردناک آواز سنی، تو نے میری جدہ زہرا کو بلایا، میں تجھے ماں کہہ کے بلا۔ خوش ہوئی، جناب مسلم کو لے کے گھر آ کے جناب مسلم کے لیے بستر لگایا۔ مسلم کی آواز آئی، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جہاں مسلم نے پوری رات مصلی عبادت بالراز و نیاز میں گزاری۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد توآ کمرے کے اندر آتی، مسلم کے رونے کی آواز آتی، دروازے پہ آ کے کہتی مولا ہاشمی روتے نہیں، مولا آپ کے حجرے سے رونے کی آواز آ رہی، مولا میں نے ہاشمی مردوں کو سنا ہی نہیں ہے کہ وہ روتے ہوں۔ مسلم رو کہتے موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، مسافرت کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ تو کہتی کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے آواز دے کے مسلم کہتا وہ بہنیں لے کے کوفہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ علی کی پردہ دار بیٹیاں ہیں، کاش کوئی حسین کو روکے کوفہ نہ آنا۔ تو تڑپی رو کے کہنے لگی
زینب و کلثوم ساتھ ہے. مسلم کہتے یہی درد تو سونے نہیں دیتا. میں اپنے مولا سے وعدہ کر کے آیا تھا مولا آپ کے آنے سے پہلے میں کوفہ کنٹرول میں لے لوں. اب یہ نہ ہو کہ میرا کوئی قاصد نہ پہنچے اور حسین آ جائے. کوفہ کے ان بدلے ہوئے حالات میں زینب نہ آئے. اس کا ایک ملاؤن بیٹا بلال نام ہے اس کا, یہ دربار ابن زیاد میں بیٹھا تھا. ابن زیاد نے دربار میں بیٹھ کے کہا کوئی مجھے مسلم کی خبر دے, منہ مانگا ہوا انعام دوں گا. یہ گھر میں واپس آیا, اس نے ماں کے چہرے پہ خوشی دیکھے تھے. ماں چہرہ اتنا خوش کیوں ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے ہمارے گھر میں جنت کے وارث آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں عقیل کا بیٹا ہے. ہمارے آقا مسلم؟ ہاں. اما کہاں ہے؟ فرمایا میں دروازے پہ بیٹھی, حسین کا سفیر آ گیا ہے, میں نے اپنے گھر میں امان دی. یہ ملاؤن جناب مسلم سے ملنے کے لیے گیا. جناب مسلم نے اس کا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھ کے جناب مسلم کی آواز, توآ میں تیری جنت کا ضامن ہوں, تیری اولاد کا نہیں. یہ اشارہ جناب مسلم نے توآ کو دیا. ملاؤن رات گھر میں روکا, صبح اٹھ کے اس نے ابن زیاد کے دربار میں جا کر جس کی تلاش ہے وہ ہمارے گھر میں ہے. ملاؤن محمد ابن اشس, ملاؤن خدا اس پہ لعنت کرے, 1500 سپاہیوں کا دستہ دے کے اسے توآ کے گھر کی طرف روانہ کیا. توآ کے گھر کی طرف 1500 کا لشکر کا آنا تھا. گلیوں میں گھوڑوں کا شور, آوازیں, یہ سب کچھ مسلم اپنے حجرے میں سن رہا ہے. مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی. مسلم نے فوراً تلوار کھینچی. تلوار کھینچ کے مسلم صحن میں آئے. توآ آگے آ کے کھڑی ہو گئی. روکا دی نا مولا, مولا گھر کے اندر رہو گے, دیواریں تیرا تحفظ کریں گی. مولا دیواروں کے اندر کھڑے ہو کے جنگ کرنا. مولا بازار میں جائے گا, یہ چاروں طرف سے حملہ کر دیں گے. جناب مسلم کی آواز ہے, نہ توآ تو ایک رات میری میزبان رہی ہے, میں تیری جنت کا ضامن ہوں, میری دادی تیری جنت کی ضامن ہے, لیکن توآ جتنی جلدی ہو سکے دروازہ کھول. کہتی مولا وہ زیادہ ہے, تو اکیلا ہے. رو کے کہتا مجھے باہر جانے دے, اگر میں باہر نہ گیا فوج اندر آ جائے گی. رو کہتی اندر آنے دے. مولا میرے گھر میں جتنا لشکر آئے, مولا گھر میں رہ کے یہاں پر جہاد کرنا. مسلم کی آواز آئی, میں ہاشمی ہوں, ہماری غیرت کا وارہ نہیں کرتی, میں تیرے گھر میں مہمان ہوں اور تیرے گھر کے اندر کوئی سپاہی آ جائے. جناب مسلم سے پوچھو مولا تو نے کوفہ میں توآ کے گھر میں لشکر نہیں آنے دیا تھا, شام غریباں شمر 300 کا لشکر لے کے زینب کے خیمے کے اندر جا کے پوچھ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کون؟ جہاں مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا, تلوار کو نیام سے نکال کے جناب مسلم نے لشکر پہ حملہ کیا. حملہ کرتا ہوا مسلم ایسے لڑتا 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 مسلم چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کر دیا. آخر ان ملاؤنوں نے پیچھے سے گڑھا کھودا, گڑھے کے اندر مسلم گر گیا. مسلم کا گرنا تھا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے پتھر مارا. جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا گرم پانی لے کے مسلم پہ پھینک رہا تھا. کیلا مسلم گڑھے میں کہہ رہا تھا آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا قاسم ہوتا, آج میرا غازی ہوتا. زخمی جناب مسلم کو انہوں نے گڑھے سے نکالا. حالت کیا؟ ہاتھوں میں رسیاں, گردن میں رسیاں. جیسے میں نے کتاب میں پڑھا ہے میں ویسے پڑھوں گا. ابرو کٹ چکا تھا, ہونٹ کٹ چکے تھے, چہرے پہ نیزے کی انیوں کے نشان, سینے پہ جناب مسلم کے تلوار اور نیزوں کے زخم تھے. زخمی ہاشمی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے, کوئی قریب نہیں آ رہا تھا. جناب مسلم رسیوں کے ساتھ سپاہیوں کو قریب بلا. کئی سپاہی مسلم نے قیدی ہاتھوں کے ساتھ واصل جہنم کیے. اتنی طاقت تھی مسلم کے بازوؤں میں. کتابیں کہتی ہیں علی کی طرح کشادہ شانوں کا مالک عقیل کا بیٹا مسلم. اس کی آنکھوں کی جلالت کہ لوگ رستہ دے رہے تھے. مسلم قیدی تھا, زخمی تھا, جہاں سے گزرتا تھا کوئی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا. کوفے کے صدر دروازے سے ایک بوڑھے نے جاتے ہوئے مسلم کو دیکھا, دیکھنے لگا یہ ہوتے ہیں ہاشمی جوان, اور تیری غیرت کے قربان ہو جاؤں. تو زخمی بھی ہے, قیدی بھی ہے, پھر بھی کوئی تیرے قریب نہیں آ رہا. تھوڑی مدت کے بعد یہ اسی دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے حسین کے سجاد کو جاتے دیکھا, ہاتھ کی گردن جھکی ہوئی تھی, کوئی دائیں سے دھکا دیتا تھا, کوئی بائیں سے تازیانہ مارتا تھا. اس نے سجاد سے جا کے تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے میں نے عقیل کے بیٹے کو جاتے دیکھا ہے, کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا. وہ عقیل کا بیٹا تھا, تو حسین کا بیٹا ہے. سجاد روک دے, تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے. زخمی جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لا کے کھڑا کیا. یہ ملاؤن سیڑھیاں نیچے اترا, سیڑھیاں نیچے اتر کے اب بھی آیا. حالت کیا ہے؟ ابرو, ہونٹ کٹے ہوئے, ہاتھوں میں, گردن میں, پاؤں میں رسیاں. یہ ملاؤن سامنے آیا. پیچھے سے سپاہی نے کہا سلام کر. مسلم کی آواز ہے نہیں سلام کر. کہا سلام کر, ہمارا امیر ہے. مسلم کی آواز ہے ماں
غیر الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ میں کبھی نہ پڑھتا اگر میں نے کتاب سے یہ منظر نہ پڑھا ہو۔ زخمی مسلم نے جب کہا نا میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، اس کمینے کا ہاتھ اٹھا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا۔ پھر منزل سبالہ پہ مسلم کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، وہ کہتی اماں مجھے حسین سے ملا، میں نے خواب دیکھا ہے میرا بابا زخمی ہو گیا۔ زخمی مسلم سے بیعت کا مطالبہ، مسلم کا انکار۔ تخت پہ جا کے حسین کے خلاف تقریر کا مطالبہ، مسلم کا انکار۔ جب ساری شرطیں مسلم نے ماننے سے انکار کی، کہنے لگا کوئی وصیت کرنی تو کر تاکہ میں تجھے دارالامارہ کی چھت پہ بھیجوں۔ مسلم کہتے کوئی غیرت مند مسلمان بلوا، اس سے میں کوئی وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا پورے دربار میں سے کسی کو کر دے۔ مسلم نے اونچی آواز میں کہا میری وصیت ہے میری زرہ بیچنا، میں نے کوفے میں فلاں شخص سے اتنا قرض لیا تھا، میرا ادار دینا۔ اگر کوئی ہو سکے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار کربلا کی طرف جائے، حسین عازم سفر ہے، اس سے جا کے کہنا کہ کوفے نہ آنا۔ یہ کہنے کے بعد مسلم کی آواز آئی تیسری مجھے پانی پلاؤ۔ دارالامارہ کی چھت میں پانی کا کوزہ مسلم کے سامنے آیا، مسلم نے پانی کا پیالہ، مسلم کے منہ کا لہو پانی پہ آیا۔ جناب مسلم نے دیکھا جب لہو پانی کے اندر آ گیا، مسلم نے پانی کا پیالہ دیوار پہ پھینکا۔ سامنے پیچھے کھڑا ہوا سپاہی دیکھا تھا، پینا نہیں تھا، منگوایا کیوں؟ مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خاموش مسلم چلے گئے، کسی کو راز نہیں بتایا۔ پانی منگوایا کیوں تھا، منہ کا لہو پھینکا کیوں تھا، دیوار پہ ڈالا کیوں تھا؟ تھوڑے عرصے بعد یہاں سے قیدی بیویوں کا قافلہ گزرا، ایک اونٹ سے ایک بچی کی آواز آئی اماں مجھے بابا کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ آواز آئی، وہ سامنے دیوار پہ مسلم کے لہو کے چھینٹے، بس صدات و غیر صدات۔ آخری ایک جملہ، ارے مسلم جھکا نہیں، یہ تلوار مسلم کے سر پہ آئی۔ ادھر ایک منزل پہ حسین کا قافلہ پہنچ چکا تھا، کریم کربلا نے اپنے قافلے کو روکا، حسین قافلے سے دور نکل گئے۔ تھوڑی دیر عباس نے انتظار کیا، حسین واپس نہیں آئے۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو حسین کے گھوڑے کے پیچھے چلایا۔ اب دور سے عباس نے دیکھا حسین زمین پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ عباس قریب آئے، ہاتھ باندھ کے مولا روئے کیوں ہیں؟ مولا دیکھ دے عباس اٹھ قافلہ لے کے چلے کیوں ہیں؟ عباس اٹھ لشکر لے کے چلے، مولا روئے کیوں ہیں؟ حسین چلتے گئے، عباس پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، میں بابے کے صبر کا وارث ہوں، تو بابے کے جلال کا وارث، آج تو برداشت کرے گا۔ عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے، مولا مجھے صرف اتنا بتا میں نے برداشت کرنا کتنا ہے؟ مولا 28 سفر کو میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں منتیں کر کے کہتا رہا تلوار دے دے، تو نے کہا میں غریب ہوں۔ مولا میں چپ ہو گیا، مولا ولید کے دربار میں تیرے سر کا نام لیا گیا، میں تلوار مانگتا رہا، تو نے کہا میں غریب ہوں۔ مولا میں چپ کر گیا، مولا علی کی بیٹیاں مدینے سے نکلی، میں منتیں کرتا رہا، مولا مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ حسین نے عباس کو سینے سے لگا کے کہا عباس پھر وعدہ کر، اگر میں دکھاؤں گا تو صبر کرے گا۔ عباس رو کہتا میں نے زہرا ضمانت میں دی، آپ مجھے بتائیں میں صبر کروں گا۔ حسین کی آواز آئی میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس رو کے کہتے کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کا سر زخمی ہے، لات کی ننگی تلوار اس کے سر پہ ہے۔ حسین نے عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، رو کے کہا اب دیکھ کون ہے؟ عباس کا بدن کانپا، چہرے پہ موت کی زردی آئی، رو کے کہا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی؟ آواز آئی پہچان یہ میرا مسلم ہے، مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس زمین پہ گر گئے، کہتا میں نے زہرا ضمانت میں دی ہے، لیکن مولا تجھے اسی زہرا کا واسطہ زمین کی تنابیں کھینچ مجھے کوفہ پہنچا۔ حسین رو کے کہتے جنگ نہیں کرنی تو کرے گا کیا؟ رو کے کہنے لگا دارالامارہ کی بلندی دیکھ، میرا غریب دیکھ، سر زمین پہ آئے گا، لاشا کون اٹھائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ۔ عباس کی آواز آئی انگلیاں ہٹا لے، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دارالامارہ کے نیچے اپنی جھولی کو پھیلا کے رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا وکیل بیٹا، آؤ میرا مسلم ابن عقیل۔